کبھی کبھی انسان کی آنکھیں نہیں، اس کا دل اندھا ہوتا ہے۔ میں بھی ایک ایسا ہی اندھا انسان تھا، غرور میں ڈوبا ہوا، حسن کے نشے میں پاگل۔ میری سوچ ہی بدل چکی تھی۔ مجھے لگتا تھا کہ خوشی صرف خوبصورتی سے ہی مل سکتی ہے۔ میرے والدین نے میرے لیے ایک نیک اور شریف لڑکی چنی۔ اس کا نام تھا زہرا، سادہ، باحیا اور دل کی بہت صاف۔ میں نے کبھی اسے دیکھا تک نہیں، بس سن رکھا تھا، مگر میرے دل میں صرف ایک بات گردش کرتی تھی: شکل اچھی ہونی چاہیے، باقی سب بعد میں دیکھا جائے گا۔ شادی ہوگی، رسمیں، گانے، ہنسی مذاق، ہر طرف خوشی تھی، مگر میرے دل میں غرور کی آگ جل رہی تھی۔ شادی کی پہلی رات جب میں کمرے میں داخل ہوا تو دل میں ایک ہی خیال تھا: دیکھوں قسمت نے کیا دیا۔ کمرے میں ہلکی سی روشنی، گلاب کے پتیوں کی خوشبو، مکمل خاموشی تھی۔ وہ شرمائی سی سر جھکائے بیٹھی، کچھ کہنے سے ڈری ہوئی تھی۔ میں آہستہ آہستہ قریب کیا، دل میں فخر اور تجسس دونوں۔ دوپٹہ اٹھایا تو میری آنکھیں جیسے ٹھہر گئیں۔ میرے سامنے سانولی، دبلی پتلی، سادہ سی لڑکی بیٹھی تھی۔ میں جیسے بجلی کا جھٹکا کھا گیا، کچھ بول نہ سکا، منہ سے بے اختیار نکلا: یہ کیا ہے؟ حیرانی اور غصے سے میرے تاثرات دیکھ کر وہ سہمی۔ اس کے ہاتھ کانپنے لگے، آنکھوں میں آنسو تیرنے لگے، مگر میں اندھا بنا رہا۔ میں چیخ پڑا: میرے ماں باپ نے میرے ساتھ دھوکہ کیا ہے، میں تو کسی پری جیسی بیوی چاہتا تھا، یہ کیا دیا؟ زہرا چپ رہی، روتی رہی، الفاظ گلے میں کہیں اٹک گئے۔ آخر وہ میرے قدموں میں بیٹھ کر روتے ہوئے بولی: مجھے طلاق مت دیجیے، میں آپ کے پاؤں میں بیٹھ جاؤں گی، مجھے اسی گھر میں رہنے دیجیے، میں تنگ نہیں کروں گی، بس خاموشی سے کسی کونے میں پڑے رہنے دیجیے۔ اس کے آنسو میرے پاؤں پر گرے، مگر دل نہ پگھلا۔ میں نے تن سے کہا: چلو مفت کی نوکرانی مل گئی، ٹھیک ہے رہو یہاں، مگر میری زندگی سے دور رہنا، تم بیوی کہلانے کے قابل نہیں، سمجھی؟ وہ خاموش رہی، صرف سر ہلا کر پیچھے ہٹ گئی، جیسے کسی نے اس کے اندر کی دنیا توڑ دی ہو۔ میں نے لائٹ بند کی، کروٹ بدلی اور دل میں غرور بھرا۔ سوچا میں نے ایک غلطی کو ٹھیک کر دیا ہے، مگر مجھے نہیں پتا تھا یہی میری سب سے بڑی غلطی تھی۔ باہر چاندنی پوری چمک پڑتی، روشنی ہر طرف پھیلی ہوئی تھی، مگر میرے دل پر اندھیرا چھا گیا تھا، گہرا اور سرد، اور وہ اندھیرا آنے والے سالوں تک میری زندگی سے ہر روشنی چھین لے گا۔ کچھ مہینے گزر گئے۔ زہرا واقعی میرے کہے کے مطابق رہنے لگی۔ وہ گھر کے سارے کام کرتی، سب کے سامنے مسکراتی رہتی تھی، مگر اس کی آنکھوں کے پیچھے ایک گہرا دکھ چھپا ہوتا تھا۔ میں نے کبھی اسے بات کرنے کی زحمت بھی نہیں کی، مجھے اس کی شکل دیکھنا تک گوارا نہیں تھا۔ میرے دل میں صرف ایک ہی خواہش تھی کہ میں کسی خوبصورت اور دلکش لڑکی کے ساتھ رہوں، اور جلد ہی میری یہ خواہش پوری بھی ہو گئی۔ میں نے ایک لڑکی سے نکاح کیا، اس کا نام تھا مہین۔ وہ بالکل ویسی تھی جیسے میں ہمیشہ چاہتا تھا، سفید رنگ، نیلی آنکھیں، ریشمی بال، نازو انداز۔ میں فخر سے سر اونچا کیے اسے گھر لایا، جیسے کوئی انعام جیت کر خوشی سے واپس آیا ہوں۔ دروازے پر زہرا کھڑی تھی، ہاتھ باندھے خاموش۔ اس کی آنکھوں میں نمی تھی، چہرے پر سکون سا تھا۔ جیسے ہی اس نے ہمیں دیکھا، مسکرائی اور بولی: مبارک ہو صاحب۔ آواز میں نہ طنز نہ شکوہ تھا، بس ایک خاموشی تھی جو سیدھے دل کو چیر جائے۔ میں نے طنزیہ لہجے میں کہا: دیکھ لیا زہرا، ایسی ہوتی ہے اصل بیوی، سمجھی؟ میں ہنسا۔ وہ کچھ بولی نہیں، صرف سر جھکا کر ہٹ گئی۔ مہین گھر آتے ہی سب پر حکم چلانے لگی۔ صبح سے لے کر شام تک اس کی زبان پر ایک ہی نام: زہرا پانی لا، زہرا کھانا بنا، کپڑے استری کر، زہرا برتن دھو دو، سن رہی ہو نا؟ وہ چلاتی، اور زہرا کبھی انکار نہیں کرتی، ہمیشہ خاموش رہتی۔ اگر کچھ گر جائے تو فوراً جھک کر اٹھا لیتی، اگر کپڑے دیر سے دھل جائے تو معذرت کر لیتی۔ مہین اکثر اس پر چلا اٹھتی، مگر وہ جی بی بی جی کہہ دیتی۔ گھر والے خوش تھے کہ مفت کی نوکرانی مل گئی، جو نہ تھکتی تھی، نہ جواب دیتی تھی، نہ شکایت کرتی تھی۔ اور میں اندھا تھا، دل کا اندھا، بے حس۔ میں نے کبھی اس کے چہرے کا درد پڑھنے کی کوشش نہیں کی۔ وقت ایسے ہی گزرتا گیا، دن مہینوں میں اور مہینے سالوں میں بدلے۔ زہرا کے ہاتھوں پر جلنے کے نشان، انگلیوں پر چھالے تھے، پاؤں زخمی، جسم کمزور، مگر صبح سب سے پہلے اٹھتی تھی، سب کے کام کرتی، سب کو ہنس کر سلام کرتی۔ میں نے کبھی پوچھا تک نہیں: زہرا تم کیسی ہو؟ وہ میرے گھر میں بیوی نہیں، ایک سایہ بن گئی تھی۔ پھر ایک رات جب پورا گھر سو رہا تھا، میں کمرے سے گزرا تو دیکھا روشنی جل رہی تھی، زہرا کے کمرے کی بتی آن تھی۔ دل میں شک سا ہوا، میں دبے ہوئے پاؤں دروازے کے قریب لے گیا۔ آہستہ آہستہ دروازہ آدھا کھلا ہوا تھا، اندر ہلکی سی روشنی تھی۔ میں نے آہستہ سے دروازہ دھکیلا، سانس روکے کھڑا رہا۔ اندر جو منظر میں نے دیکھا، میری تو روح کانپ اٹھی۔ زہرا زمین پر سجدے میں گری ہوئی تھی، تنہا۔ اس کی آنکھوں سے آنسو بہہ رہے تھے، ہاتھ کپ کپا رہے تھے، اور وہ دھیرے دھیرے رب سے کہہ رہی تھی: یا اللہ،
میرے شوہر کو خوش رکھنا، اس کو سلامت رکھنا، اس کی بیوی کو بھی کبھی کوئی دکھ نہ دینا۔ اے رب، اگر میری قربانی سے وہ خوش رہ سکتا ہے تو ٹھیک ہے، میں ہر دکھ قبول کرتی ہوں، بس اسے خوش دیکھنا۔ میں دروازے پر کھڑا رہ گیا، جسم پتھر بن گیا، میرا دل دھڑکنا بھول گیا، آنکھوں میں نمی آ گئی۔ جس عورت کو میں نے ذلیل کیا، نوکرانی بنایا، وہ آج میرے لیے دعا مانگ رہی تھی، وہ بھی اتنے خلوص سے۔ میں نے قدم پیچھے کھینچ لیے، مگر اندر کچھ ٹوٹ گیا۔ اس رات کے بعد میرا سکون، میرا غرور، سب کچھ خاک میں مل گیا۔ پہلی بار محسوس ہوا کہ اصل بدصورت تو میں تھا، وہ نہیں، اور وہ زہرا جسے میں نے کمتر سمجھا، در حقیقت سب سے خوبصورت نکلی، سب سے حسین۔ زہرا سجدے میں گری ہوئی تھی، اس کے آنسو زمین پر گرے تھے جیسے کسی کے دل سے پگھلا ہوا دکھ بہہ رہا ہو۔ اس کی آواز مدھم تھی، مگر لفظ دل چیر دینے والا۔ وہ دھیرے سے کہہ رہی تھی، یا اللہ، میرے شوہر کو خوش رکھنا، اس کی بیوی کو سلامت رکھنا، ان کے دلوں میں محبت رکھنا۔ اگر میری قربانی سے وہ خوش رہ سکتا ہے تو ٹھیک ہے، میں یہ قربانی قبول کرتی ہوں۔ اے میرے رب۔ میں دروازے پر کھڑا یہ سب سنتا رہا، ساکت اور خاموش۔ میرا جسم کانپنے لگا، ہاتھوں سے موبائل زمین پر گر گیا، دل کی دھڑکنیں تیز ہو گئی، سانسیں بوجھل محسوس ہونے لگی، جیسے کسی نے میرے سینے میں پتھر رکھ دیا ہو۔ میرے دماغ میں وہ سب مناظر گھومنے لگے، وہ رات جب میں نے اسے ذلیل کیا تھا، وہ لمحہ جب میں اسے نوکرانی کہا تھا، وہ دن جب میں نے اسے دروازے پر جھک کر سلام کرتے دیکھا۔ میں اندر سے ٹوٹ چکا تھا، بکھر چکا تھا، نادم تھا، شرمندہ تھا۔ جس عورت کو میں نے حقیر سمجھا، کنتن جانا دھتکارا، وہ آج میرے لیے ہاتھ اٹھا کر دعائیں مانگ رہی تھی۔ میری آنکھوں سے آنسو بہہ نکلے، میں دبے قدموں آگے بڑھا۔ زہرا اب بھی سجدے میں تھی، اس کے کندھے لرز رہے تھے۔ میں نے آہستہ سے اس کے کندھے پر ہاتھ رکھا، وہ چونک گئی، جلدی سے اٹھی اور چہرہ چھپا لیا، گھبرا کر بولی، صاحب آپ یہاں؟ معاف کیجیے، میں چائے لاتی ہوں۔ اس کی آواز میں خوف تھا، جیسے یقین ہی نہ آ رہا ہو۔ میں نے اس کے ہاتھ تھام لیے، کامتے زخمی ہاتھ، ان میں جلے ہوئے نشان، سخت محنت کی لکیریں، زخموں کے نشان۔ میں وہ سب دیکھ کر اندر تک ہل کر رہ گیا، شرمندہ ہوا، لرزتی آواز میں بولا، زہرا تم ایسا کیوں کر رہی ہو؟ میں تمہارے قابل نہیں، میں نے تمہیں کیا دیا؟ ذلت، درد، اکیلا پن، تم پھر بھی میرے لیے دعا مانگتی ہو؟ زہرا نے سر اٹھایا، آنکھوں میں سکون تھا، چہرے پر نور۔ برسوں بعد میں نے اس کے چہرے پر مسکراہٹ دیکھی، وہی سادہ، نرم، مطمئن سی مسکراہٹ جو دل چھو جائے۔ اس نے دھیرے سے کہا، صاحب، محبت شکل سے نہیں ہوتی، محبت تو نیت سے ہوتی ہے، خلوص سے ہوتی ہے۔ آپ میرے نصیب میں تھے تو میں نے نفرت نہیں کی، میں نے ہمیشہ آپ کے لیے دعا مانگی، شکایت نہیں۔ میں گونگا سا بیٹھ گیا، الفاظ میرے اندر ٹوٹ گئے، زہرا کے الفاظ میرے دل میں چھری کی طرح پیوست ہوئے۔ میں نے دیکھا، جسے میں کمزور سمجھتا تھا وہ تو مضبوط نکلی، وہ میری انا کے سامنے نہیں گری، میری انا کو توڑ گئی۔ میں نے محسوس کیا، میں نے اسے کبھی سمجھا ہی نہیں، میں نے اس کے دل کو کبھی دیکھا ہی نہیں۔ اس رات میں دیر تک اس کے قدموں کے پاس بیٹھا رہا، اور پہلی بار میری آنکھوں سے وہ آنسو نکلے جو رکنے کا نام ہی نہیں لے رہے تھے۔ مجھے لگا جیسے میرا دل کسی نے آئینے میں دکھا دیا ہو، جس میں میرا چہرہ نہیں، میرا گناہ دکھائی دے رہا تھا۔ باہر آسمان پر چاند چمک رہا تھا، ٹھنڈی ہوا بہہ رہی تھی، مگر میرے دل میں زہرا کے الفاظ گونج رہے تھے، محبت شکل سے نہیں ہوتی صاحب، نیت سے ہوتی ہے۔ اور میں نے محسوس کیا، میں واقعی اندھا تھا، دل سے اندھا تھا۔ اگلی صبح جب میں جاگا تو گھر غیر معمولی طور پر خاموش تھا، نہ برتنوں کی کھنک، نہ زہرا کی آہٹ، نہ کوئی ہلچل۔ میں نے سوچا شاید وہ بھی سو رہی ہوگی، تھکی ہوگی، مگر جب میں نے اس کے کمرے کا دروازہ کھولا، میرا دل دہل گیا، آنکھوں کے سامنے منظر دھندلا سا گیا۔ زہرا بستر پر لیٹی تھی، چہرہ زرد، سانسیں تیز تھی، پیشانی پر پسینے کے قطرے چمک رہے تھے جیسے درد بول رہا ہو۔ میں گھبرا کر بولا، زہرا کیا ہوا تمہیں؟ جواب دو نا۔ اس کی آواز بہت کمزور تھی، بس اتنا کہا، کچھ نہیں صاحب، تھوڑا بخار ہے، بس آرام کر لوں گی۔ میں فوراً بھاگ کر ڈاکٹر کو بلانے چلا گیا۔ چند منٹ بعد ڈاکٹر آیا، زہرا کا معائنہ کیا، خاموش ہو گیا۔ میں نے بے جانی سے پوچھا، کیا ہوا؟ ٹھیک ہو جائے گی نا؟ ڈاکٹر نے گہری سانس لی، نظر جھکا کر بولا، انہیں آخری سٹیج کا کینسر ہے، اب کچھ نہیں ہو سکتا۔ میرے قدموں تلے سے زمین نکل گئی، دماغ سن ہو گیا۔ میں نے سنا تو صحیح، مگر دل ماننے کو تیار نہیں تھا۔ میں چیخ اٹھا، نہیں، یہ ممکن نہیں، وہ تو کبھی بیمار نہیں ہوئی۔ مگر حقیقت پتھر کی طرح سامنے کھڑی تھی، اٹل اور سخت۔ میں بھاگتا ہوا زہرا کے پاس گیا، قدموں میں بیٹھ گیا۔ میں نے اس کے ہاتھ پکڑے جو اب ٹھنڈے پڑ رہے تھے، روتے ہوئے بولا، زہرا مجھے معاف کر دو، میں بہت ظالم تھا، میں نے تمہیں رلایا، تمہیں ٹھکرایا، تمہاری محبت کو نہیں سمجھا۔ میری آواز لرز رہی تھی، آنکھوں سے آنسو بہہ رہے تھے،
زہرا نے بڑی مشکل سے پلکیں اٹھائیں، چہرے پر سکون تھا۔ اس نے دھیرے سے کہا، آپ نے کچھ غلط نہیں کیا صاحب، شاید یہی میرا نصیب تھا۔ میں خوش ہوں اپنے حصے سے، میں خوش ہوں کہ میں آپ کی زندگی کا حصہ بنی۔ پھر ہلکی سانس لے کر بولی، بس ایک وعدہ کیجیے گا، مہین کا خیال رکھنا جیسے میں رکھتی تھی ہمیشہ، اسے کبھی تنہا مت ہونے دیجیے گا، وہ نادان ہے۔ میں نے اس کے ہاتھ مضبوطی سے پکڑ لیے اور رو کر کہا، وعدہ کرتا ہوں زہرا، وعدہ کرتا ہوں، بس آنکھیں نہ بند کرو۔ وہ مسکرائی، وہی نرم پرسکون خالص مسکراہٹ۔ آہستہ سے بولی، اللہ آپ کو خوش رکھے صاحب۔ اور بھی اس کی آنکھیں بند ہو گئی، وہ بھی ہمیشہ ہمیشہ کے لیے۔ ایک لمحے کے لیے لگا جیسے وہ سو گئی ہو، پرسکون نیند، مگر اس کی سانسیں رک چکی تھی، خاموشی پھیل چکی تھی۔ میں چلاتا ہوا بولا، زہرا آنکھیں کھولو، میں بدل گیا ہوں، میں تمہیں چاہتا ہوں زہرا، سن رہی ہو نا تم؟ مگر وہ اب کہیں دور جا چکی تھی، بہت دور، ایک ایسی خاموشی میں جہاں سے کوئی واپس نہیں آتا۔ میرے آنسو اس کے چہرے پر گرے، مگر وہ مسکرا رہی تھی۔ اس کے چہرے پر ایک عجیب سا سکون تھا، نور سا پھیلا ہوا تھا، جیسے کسی نے اس کے سارے دکھ مٹا دیے ہوں۔ میں نے اس کے ماتھے کو چوم لیا لرزتی سانسوں کے ساتھ، اور پہلی بار احساس ہوا میں نے اصل خوبصورتی کھو دی۔ جس حسن کو ڈھونڈتا رہا وہ تو میرے سامنے تھا، میں اندھا تھا، مگر آنکھوں سے نہیں دل سے۔ اس دن کے بعد میں نے آئینے میں خود کو نہیں دیکھا، کیونکہ جب بھی دیکھتا اپنی نہیں زہرا کی تصویر دکھتی، ایک ایسی عورت کی جو باہر سے سادہ مگر اندر سے نور تھی۔ اس دن کے بعد میری زندگی ہمیشہ ہمیشہ کے لیے بدل گئی تھی۔ میں نے کبھی کسی کے رنگ، چہرے یا حسن پر فخر نہیں کیا۔ میں نے آئینے میں خود کو دیکھا تو وہی چہرہ سامنے تھا، مگر آنکھوں میں اب غرور نہیں، صرف ندامت باقی تھی۔ مجھے احساس ہوا کہ میں نے چہروں کے پیچھے بھاگ کر دلوں کی اصل خوبصورتی کو ہمیشہ ہمیشہ کے لیے نظر انداز کر دیا۔ زہرا چلی گئی تھی، مگر اس کی دعائیں باقی رہیں، اس کی نرمی اور الفاظ میرے دل پر نقش ہو گئے۔ ہر صبح جب سورج طلوع ہوتا میں اسے یاد کرتا۔ محبت شکل سے نہیں، نیت سے ہوتی ہے۔ وہ جملہ اب میری زندگی کا سب سے بڑا سبق بن چکا تھا۔ میں نے سیکھا کہ خوبصورتی چہرے میں نہیں، کردار میں ہوتی ہے۔ چمکتا چہرہ وقت کے ساتھ مانت پڑ جاتا ہے ہمیشہ، مگر ایک خوبصورت دل ہمیشہ روشنی بکھیرتا رہتا ہے۔ زہرا کے جانے کے بعد میں نے اصل حسن پہچانا۔ وہ حسن جو آنکھوں کو نہیں، دل کو چھو جائے، جو زخم دے کر بھی دعا دینا نہ بھولے۔ کبھی آج جب میں کسی سادہ عام سے چہرے کو دیکھتا تو دل کہتا ہے شاید اسی کے اندر کوئی زہرا چھپی ہو، جو دنیا کے لیے عام مگر خدا کے لیے خاص ہو، جس کے دل میں روشنی بسی ہو۔ کبھی کبھی جسے ہم بدصورت کہتے ہیں وہی حسین نکلتا ہے، کیونکہ خوبصورتی رنگوں میں نہیں، احساس میں چھپی ہوتی ہے، اور احساس وہی سمجھ پاتا ہے جس کا دل ابھی تک زندہ ہے، نرم اور سچا۔ اگر آپ کے دل میں کبھی کسی رنگ یا شکل یا حیثیت پر غرور آیا ہو تو زہرا کی کہانی یاد رکھنا، کیونکہ خوبصورتی وہ نہیں جو آنکھوں کو نظر آئے، بلکہ وہ جو روح کو چھو جائے، دل کو بدل دے اور انسان کے اندر روشنی بھر دے، جو انسان کے اندر ہمیشہ روشنی بھر دے۔ زہرا چلی گئی، مگر اپنی دعاؤں، اپنے صبر اور اپنی پاک نیت سے وہ مجھے زندہ لوگوں میں سب سے زیادہ بدلنے والی بن گئی۔ میں نے جانا کہ چمکتا چہرہ، سفید رنگت یا حسین خدوخال کبھی بھی انسان کا اصل حسن نہیں ہوتے، بلکہ اصل حسن تو اس کی نرمی میں، اس کے صبر اور خلوص میں چھپا ہوتا ہے۔ ہمیشہ جو دل سے خوبصورت ہو وہی انسان سچا، حسین اور خدا کے نزدیک قابل تعریف ہوتا ہے۔ اگر آج آپ کے آس پاس کوئی عام سا لگتا ہے مگر دل سے خالص اور سچا ہے تو اس کی قدر ضرور کیجیے، کیونکہ ایسے لوگ بار بار زندگی میں نہیں ملتے، اور نہ ہی ہر دل میں زہرا جیسا اخلاص کبھی دوبارہ جنم لیتا ہے۔ اور اگر زہرا کی یہ کہانی آپ کے دل کو چھو گئی ہو تو دل سے لائک کریں، چینل کو سبسکرائب کریں اور ویڈیو کو آگے شیئر ضرور کریں، تاکہ شاید کسی اور کا دل بھی بدل جائے اور اس کی آنکھوں سے بھی ندامت کے آنسو بہہ نکلے، کیونکہ کبھی کبھی ایک کہانی، ایک جملہ یا ایک آنسو کسی کی پوری زندگی بدل دیتا ہے، اور انسان کو اندر سے ایسا آئینہ دکھا دیتا ہے جس میں صرف سچائی اور احساس دکھائی دیتا ہے جو دل کو چھو جائے۔